الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا۔ وہ موضوع تھا کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کس کس طرح کے طریقے اور کن کن حربوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس پچھلے خطبے کے اندر 5 طریقوں کو بیان کیا گیا۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم جو ہے اس سے بچ کر رہو۔ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، شیطان انسان سے جلتا ہے، غصہ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، جس کی بنا پر وہ جو ہے بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس شیطان کی دشمنی یہ آج کی نئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی اس وقت سے ہے جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ جو ہے روتا ہے، چیختا ہے، اور اس کے اس چیخنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے غصے میں رہتا ہے، اور وہ جو ہے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، پیدا ہونے والے ہر نو مولود کو وہ جو ہے کچوکا لگاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے چیخ اٹھتا ہے اور روتا ہے۔ اور شیطان جو ہے کچوکا لگا کر اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمہاری اور میری جنگ جو ہے ابھی سے شروع ہو چکی ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک شیطان جو ہے انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اسے ہر صورت، ہر طریقے، حربے اپنا کر جو ہے اسے راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، کہ کوئی بھی بنی آدم، کوئی بھی نو مولود جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد جو ہے شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، اور کچوکا لگانے کی وجہ سے فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا بِمَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، تو جب شیطان کچوکا لگاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے رو اٹھتا ہے، روتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنی آدم جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان جو ہے اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے چبھاتا ہے۔ اور اس کچوکے سے صرف 2 ہی ایسی شخصیت ہے جو مستثنیٰ ہے، بچے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا مریم وابنها، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 ایسی شخصیت ہے کہ جن کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو جو ہے شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ فرما، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَمِن ذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے فتنے سے، شیطان کے شر سے جو ہے تو انہیں محفوظ فرما۔ تو یہ کچھ توحیدی کلمات تھے کہ شیطان کا کچوکا ہر کسی کو لینا ہے، اور وہیں سے شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہاں پر اس چیز کی ابتدا کرتا ہے کہ اب سے تمہارا اور میرا جو ہے تال میل شروع ہے، میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ حاجہ کے بعد، خطبہ حاجہ کے اندر پڑھی گئی آیت جو ہے، اس آیت کے تعلق سے اگر اس آیت پر غور کریں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے شیطان کے کئی ایک حربوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کو کس کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، جن میں سے ایک چیز
یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس انسان کو خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی بنائی گئی ساخت کو، اللہ رب العالمین کی بنائی گئی تخلیق کو جو ہے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنی بھی گناہیں ہوگی ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس کا ساجی بنائے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑ جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ یہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ یہ جو بتوں کے نام جو ہے لات، عزا، منات، یہ جو نام ہے یہ عورتوں کے نام ہیں۔ اور مفسرین جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ بت جو ہے عورتیں ہیں۔ ایک تو یہ تفسیر کی جاتی ہے، اور دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہودی نصرانی، یہ لوگ جو ہے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو وہ جو ہے فرشتوں کی گویا کہ ایک تمثیل سامنے بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے سامنے جو ہے ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ انہیں پکارتے ہیں۔ تو یہ دو تفسیر کی گئی الا اناثا کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، بلکہ یہ لوگ جو ہے شیطان مردود کو جو ہے شیطان مردود کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، یہ شیطان جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے دور کر چکا ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس شیطان مردود کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس شیطان نے جو ہے اللہ رب العالمین سے کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے جو بندے ہیں ان میں سے میں ایک مخصوص مقدار میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے میں تیری عبادت سے غافل کروں گا، میں جو ہے انہیں راہ راست سے بھٹکا دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں جو ہے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے دلوں میں جو ہے بہت ساری آرزویں پیدا کروں گا، اور ان آرزوؤں کی خواہشات میں، ان آرزوؤں کی پیروی میں جو ہے انسان راہ راست سے بھٹک جائے گا، تیری عبادت سے دور ہو جائے گا، اور وہ جو ہے میرے گروپ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو اس چیز کا حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹے، اور وہ ضرور اس کام کو کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے کان کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کا بھی حکم دوں گا کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ساخت کو جو ہے تبدیل کرے۔ اب یہاں پر فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ہے، تو اس سے بھی جو ہے کئی ایک معنی اور مفہوم مراد دیے گئے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں، مثلا یہ جو عورتوں کی جو بیوٹی پارلر میں جو کام کیے جاتے ہیں، گوندنا گنوانا، یا دانتوں کے اندر جو ہے گیپ پیدا کرنا، یا ایبرو یا یہ جو بھویں ہوتی ہے ان کو کاٹنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس چیز میں شامل ہے۔ یہ تو ہو گئی عورتوں کے تعلق سے۔ مردوں کی بات کی جائے تو مرد کس طرح سے اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں، تو فطرت میں سے کیا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا ہے اور مونچھوں کو کاٹنا ہے۔ تو جو لوگ اپنی داڑھیوں کو چھیلتے ہیں یا انہیں کترواتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی
جو ہے بنائی ہوئی ساخت کو، اللہ رب العالمین کی تخلیق کو جو ہے یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی یا اس کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین اس تخلیق کے تبدیل کرنے کے ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر فرد کو، پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے اسے دین اسلام کی اللہ رب العالمین تعلیم دیتا ہے، اسے جو ہے مسلمان پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے اعزا و اقارب، اس کے ماں باپ جو ہے اس کا دین تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ایک مفہوم اس سے یہ لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ رب العالمین کی وہ فطرت ہے جس پہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی جو ہے حدیث سے اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نو مولود جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ وہ دین اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے ماں باپ جو ہے، اس کے والدین جو ہے، یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرنا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہے، جس دین کے ماننے والا ہمیں بنایا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی اتباع اور پیروی کرنا جو ہے اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اسی طرح سے ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام کر دینا، یا جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھنا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کو جو ہے ایک گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر شیطان کے حربوں کو بیان کیا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو بہکانے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرواتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو ہے انسان کو اپنی آرزوؤں کے مکمل کرنے میں جو ہے لگا دیتا ہے، مختلف قسم کے جو ہے آرزوئیں شیطان دلاتا ہے اپنے انسان کو، اور انسان جو ہے ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ تو ان طرح کے جو حربے ہیں وہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت نہیں کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اور اس کی پیروی کرے گا، تو فقد خسر خسرانا مبینا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے انسان کو بہت سارے وعدے کرتا ہے، بہت سارے وعدے کرتا ہے اور انہیں جو ہے بہت ساری آرزویں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان کے جو وعدے ہیں یہ صرف اور صرف غرور پر اور یہ صرف اور صرف دھوکے پر مبنی وعدے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اولئک مأواہم جہنم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور جب انہیں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم سے جو انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک اور چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے شرک میں ملوث کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ جو ہے شریک بنواتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا حربہ ہے جو شیطان اختیار کرتا ہے۔ جب ایک شیطان جو ہے انسان کو سرے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے موڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کا ساجی اور شریک بنا دیتا ہے، تو انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی بجائے اس ساجی اور شریک کے در پہ جاتا ہے اور اس سے جو ہے بھیک مانگتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جاتا ہے
تعویذوں کو گلے میں ڈالتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے شیطان انسان کو اللہ رب العالمین سے گمراہ کر دیتا ہے اور انسان کو جو ہے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان ایک حربہ یہ بھی استعمال کرتا ہے کہ جب کسی گمراہ شخص کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، یا اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، یا اس چیز کو فالو کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو شیطان اس کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ تو جو ہے اپنے باپ دادا کے دین سے مت پھرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اس کو تم مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم صرف اسی چیز کو فالو کریں گے، اسی چیز کی پیروی کریں گے، اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جو ہے عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ باپ دادا اگر غلط تھے تو ہم بھی غلط کریں گے، ہمارے سامنے اگر حق بات بیان کی جا رہی ہے تو ہم اس حق کو جو ہے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو انسان مکمل طور پر جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو ہے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کو حقیر بتاتا ہے کہ تم نے جو ہے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے نفس میں جو ہے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی ہے، بلکہ شیطان جو ہے اسے ایسا بنا کر پیش کرتا ہے گویا کہ ہم نے جو ہے گناہ کر کے بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ مکہ کے اندر اس کی عبادت اور پوجا کی جائے گی، لیکن ہاں ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی اطاعت ہوتی رہے گی۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا عمل ہے کہ جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان تمام چیزوں کو حقیر بتاتا ہے، اور ہم بہت سارے نیک کام ایسے ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے شیطان سے قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس چیز کے ذریعے سے جو ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اچھے کام کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان جو ہے ہم شیطان کے ساجی اور اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور ایسے عمل سے جو ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ جو ہوتے ہیں شیطان جو ہے انہیں مزین کرتا ہے، انہیں اچھا بتا کر پیش کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، کہ اللہ رب العالمین خود قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا تو ان کی امتوں کے لیے شیطان نے کیا کیا، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو برے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کیا، وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہ آج تک جو ہے ان کا دوست بنا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، ان گناہوں میں پڑتے ہیں جنہیں شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ شیطان نیک کاموں کو حقیر بتاتا ہے اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، تاکہ اچھی چیز دیکھ کر جو ہے انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے جو ہے وہ جہنم رسید ہو جائے۔ اسی طرح سے شیطان کا ایک حربہ بہت زیادہ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو شراب اور جوئے وغیرہ میں ملوث کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ سب سے پہلے شراب،
پھر جوا، اس کے بعد جو ہے بت، اور چوتھی چیز جو فال نکالنے کے لیے جو تیر پھینکے جاتے ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام بری چیزیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام چیزیں شیطان کے اعمال ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے ایک انسان کو شراب نوشی میں لگواتا ہے، ایک انسان کو جوا کھیلنے کے لیے وہ جو ہے انسان کو ملوث کرتا ہے، اسی طرح سے بتوں کی عبادت میں لگاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک پالی اور بد پالی کے لیے جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے، اور انسان جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان اعمال سے بچے رہنا، اس لیے کہ یہ اعمال جو ہے شیطانی اعمال ہے، فاجتنبوہ، تو تم جو ہے ان اعمال سے بچے رہو۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لعلکم تفلحون، اگر تم ان کاموں سے بچو گے، ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوگے، تو یقیناً تم جو ہے فوز و فلاح پانے والوں میں سے ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان، آگے وجہ بھی بتا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یقیناً بے شک شیطان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو اور تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض و حسد کو جنم دے، اور وہ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ بالخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ یعنی شیطان تو پہلے سے دشمن ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ شیطان کیا کرتا ہے؟ جوا اور شراب کے ذریعے سے جو ہے آپس میں انسان کو آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نماز سے جو ہے تمہیں روکتا ہے۔ تو یہ چیزیں شیطان کا عمل ہے۔ شیطان سوچئے شراب، جوا اور بت پرستی اور یہ جو فال نکالی جاتی ہے، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے، اور خصوصاً شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان اتنے سارے کام کرتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا بھڑاتا ہے، آپس میں ہماری دشمنی پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شیطان آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض و حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بھی ہمیں غافل کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو قائم کرنے بھی نہیں دیتا، بلکہ نمازوں سے بھی ہمیں دور رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی تم جو ہے سو کب تک جو ہے تم باز آؤ گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم ان چیزوں سے باز آؤ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے ایک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک شیطان جو ہے اس کے پیچھے رہتا ہے، اور اسے ہر طرح سے کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرے، کس طرح سے ایک انسان کو راہ راست سے بھٹکا سکے، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے اسے جہنم رسید کرے۔ اور حقیقت میں شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے، اور جو شخص شیطان کا متبع بن جاتا ہے، شیطان کی باتوں کا ماننے والا بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا بھی تو ایسی صورت میں وہ اس کا نیک عمل بھی جو ہے برباد ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ شیطان جو ہے ہمیں بہکانے کے لیے، شیطان ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے، شیطان ہمیں جنت سے دور کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتا ہے، طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ جب وہ ایک کوشش میں فیل ہوتا ہے تو دوسری کو اپناتا ہے، دوسری میں فیل ہوتا ہے تو تیسری کو اپناتا ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ جو ہے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام شیطانی حربوں سے جو ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو شیطان کے ان طریقوں سے اور ان حربوں سے جو ہے ہماری حفاظت فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس چیز سے بچا کہ شیطان جو ہے ہمیں بہکائے اور ہمیں جو ہے جنت سے دور کرے۔
الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. اور جو مقروض ہے الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.